حافظ نور محمد صاحب، حافظ نور محمد صاحب وہ تشریف لائیں، سرکار دادا مرشد آپ کی دستار بندی فرمائیں گے۔ تھوڑا ہے پڑے حافظ محمد خان محمد صفی صاحب، سرکار دادا مرشد کی دستار بندی فرمائیں گے۔ حافظ محمد نبی محمد صفی صاحب، سرکار دادا مرشد کی دستار بندی فرمائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اللہ پاک فرماتا ہے جو آپ کو نعمت دی ہے اس کا خوب چلتا ہے۔ اللہ پاک سب سے بڑی نعمت جو ہے اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا۔ محبوب چیز کوئی بھی کسی کو نہیں دیتا۔ محبوب چیز کوئی مجبوری نہ ہو، کسی کی چنگی ماجھو سے دیوڑے کا دل نہیں کرتا۔ اللہ پاک نے اپنا محبوب عطا فرمایا، سب نبیت سے آگا، سب پیغمبر سے آگا، پیغمبر اور کتاب بھی آگا۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے آلہ کی بات نہ مانی، آلہ کی تعلیم حاصل نہ کی تھی۔ اگر مولانا صاحب نے کی تھی تو ایک کیلو کا عمل کی تھی، ایک پار جناب پرندہ کتی نہیں اڑ سکتا، ایک نے تار اسلام روشنی نہیں ہو سکتی۔ جب دو جانوں میں سردار دو علم لے کے آئے، ایک کتابوں سے نسل ہو گیا، وہ دوستوں کا صحابہ میں پڑھاتے ہوتے سن، تو وہ علم حال والا ہے، حال والا علم قلم سے تعلق ہوتا ہے، قال والا علم زبان سے تعلق ہوتا ہے۔ یہ دنیاوی تعلیم نہیں ہے، یہ تو ایک کاروبار کے لیے ہے، لیکن آج کاروبار کے لیے کیلکولیٹر نکلا ہے جو کاروبار کے لیے ہے۔ مرنے کے بعد دنیاوی تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا۔ بیمار ہوئے تو کسی اچھے ڈاکٹر کو جاتا ہے، گیس کو یا ڈسپنسر کو جاتا ہے، کس کو جاتا ہے؟ پڑھے لکھے لوگ کس کو جاتے ہیں؟ اچھا ڈاکٹر لوگ ہیں، ڈاکٹر تو ڈاکٹر نہیں، انہوں نے ڈگری حاصل کر کے اچھا مرض کو سمجھا ہے، دوائی سمجھا ہے، وہ اس حساب میں دوائی دیتا ہے۔ آنکھ والا ڈاکٹر آنکھ کا علاج کرے گا، ہڈی والا ہڈی کا کرے گا، گردے والا گردے کا کرے گا۔ ایک کا جسم ہے، آنکھ بھی جسم کا حصہ، ہڈی بھی، جگر بھی، گردہ بھی، ہڈیاں بھی، لیکن ہر ڈاکٹر اپنی تجربہ رکھ رہا ہے۔ آنکھ والا آنکھ کا جسم ضرور نکل جائے تو سارے ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں۔ روح دی غذا اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر کرنے والا اگر تو ذکر کا صحیح طریقہ قانون پڑھ لے، اس طرح ڈاکٹر قانون پڑھ کے ڈاکٹر بن جائے۔ قانون نقشبندیہ نے ہم نے پڑھا، ہمارے مرشد نے پڑھایا، قانون چشتیہ نے پڑھایا، قادریہ کا خبر دیا تھا۔ حضرت محمد چشتی رحمۃ اللہ علیہ اس طرح اندر کرے تھے، 90 لاکھ لوگ مسلمان کرے۔ آج چشتی کو کیوں نہیں ہوتا؟ دیکھیں، ایک تو ریفر ہوتی ہے، اصلی ایک نقلی ہوتی ہے، بجائے حکمت یہ نظر آتی ہے کہ یہ حکمت یہ کام کرتی ہے، کہ یہ حکمت یہ کام کرتی ہے۔ معلوم آیا یہ نقلی جو ہے وہ کام نہیں کرتی جو اصلی کام کرتی۔ نور دی وجہ تو کلمہ پڑھا حضرت محمد چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے، کلمہ پڑھایا
جو حضرت باقی بلال رحمۃ اللہ علیہ توجہ کرے نان بھائی تو اپنا رنگ چاڑ دے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ توجہ کرے کہ کئی اندے جنازے اٹھ جاتے ہیں کپڑے پھاڑ دیتے تھا. آج بھی وہ توجہ اثر کیوں نہیں؟ معلوم ہے گولڈ کھاتوں میں تو پکھا بھی نہیں چلتا. جن اندر گولڈ زیادہ ہم کا طرف ہے غلط. ہم مجدد کے مرید ہیں. مجدد کو خدا وہ مقام دیتا ہے. ہر بندہ اپنے پیر مجدد سمجھا ہے لیکن مجدد کی پہچان یہ ہوتی ہے اس کا مرید ہوتا جائے گا لیکن ساتھ کو لے کے پیر تک حضور کا غلام نظر ہے. اس کی پہچان کیا ہے؟ آتے میں لینا بجلی جا رہی ہے اینڈ میں جا کے بالکل ڈم ہو جاتی ہے. اتنے کانی پوائنٹ لگاتا ہے پچھو کھینچ کے لگے پوری کرتی ہے. اسی طرح پھیلتا حضور کے سینے کا چلتا چلتا حضرت شاہ نقشبند تک پہنچا. حضرت نقشبند نے وہ مقام حاصل کیا. یہ سلسلہ صدیقیہ ہے لیکن نقشبندی کیوں ہے؟ شاہ نقشبند رحمۃ اللہ وہ مقام حاصل کیا پھر اسم عروج ہو گیا. پھر چلتا چلتا پھر نزول پہنچنے لگا تو مجدد پاک پہنچ گئے. مجدد پاک نزول پہنچے اس وقت لوگ ہمائے میں جا رہے سن. بادشاہ سجدہ کر رہے سن. عالم دین جو سمجھتا ہے عام عوام نہیں سمجھ سکتی. جب ڈاکٹر سمجھتا ہے عام ڈسپنسر نہیں سمجھے. آنکھ والا ڈاکٹر آنکھ کا علاج کرتا ہے. تو مجدد پاک نے سجدہ نہ کیا بلکہ مجدد پاک نے بادشاہ کو ہی چھپڑا پہ گیا. مجدد پاک نے عروج کیا پھر وہ سلسلہ کرتا کرتا ہمارے مرشد تک پہنچا. آج چلو نقشبندی کا کسی کو پتہ ہے لیکن سب کا تو پتہ نہیں. جیسے کہ پھیل نہیں اگے رہا تھا اگر ڈکا لگا ہے جب وہ قانون سے مطابق پڑتا ہے. یہ میں خربوزہ پک جان دیتے خوشبو کچے خربوزہ خوشبو آتی ہے کچے آتی ہے تاکہ فلاندہ گرج کی جانے مڑ دیکھا ہوگا گرج میں کیا خوشبو آئے گی. مولانا عمر انصری رحمۃ اللہ علیہ آپ بیٹھے گاڑی میں ایک بات عقیدہ چھوڑنے لگ گیا تو کہنے لگا مولانا صاحب سنے آپ جنتی ہیں لیکن جنتی خوشبو نہیں آتی آپ کے پاس. آپ نے فرمایا آپ کو پتہ نہیں ہے دوست کی روح جنتی نصیب خوشبو آئی نہیں کرتی. کیا دوست کی روح کیا گرج میں خوشبو آئے گی؟ گرج میں خوشبو آئے گی؟ بھائی وہ ہے ہی مردار میں خوشبو کس نے آئی؟ اس بات سے بیادوں میں کیوں ایک خوشبو آئے گی؟ ہمیں جب خوشبو آئی میں دربار کیا ایک جو میرا دوسری میں آتا یار پتہ نہیں پیر دربار نہ ہمارے پیر ایسا نہیں کروا دے اصلا تو ویکا جو کون سی تو میں آتا قریب ہو کے بیٹھی یہ ہیٹر ہوتا ہے نا دور بھی سیک آتا ہے لیکن قریب آتا ہے زیادہ سیک آتا ہے. ہاں جی تو جب میں قریب آیا میں ایسی خوشبو میں کون سا دیکھا تھا کس طریقے نام دسا. پھر میں تو جناب جوانہ ہو گیا خوشبو کے پیچھے. میں تو جناب پہاڑے جانا سا علاقہ غیر میں جانا سا کلا پرائیویٹ گاڑی سے جی ٹی ایس سے نہ بازارہ جانا. صرف میرا کام خدا رسول ہوتا رہا اور الحمدللہ آپ بھی ہو رہا ہے. تو میرے دوستو اس طرح مکمل طور پر نشبدیہ کا سبق کر لے لیکن کرانے والا ہو پھر دیکھیں تو توجہ کریں تو کہیں توجہ اثر نہ ہوگا. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اس دار سلسلہ دی مرشد نے سلوک کی منظرہ کرائی. مرشد نے سند دی مرشد عمر بنا دار منی مرشد یہ بان لے لیا ہے. اللہ صاحب استقامت کا کتاب فرمائے. اچھا انہیں دسو لطیفہ لائی ہو پہلے کا کسی کو پتہ کون سی اگر کسی نے پڑھا ہے تو پریکٹیکل نہیں کیتا کہ آدھا قانون ہے اگر مشق کرانے والا نہ ملے تو وہ قاری نہیں بن سکتا. نظر بھی ہے عقل بھی ہے سامنے نظر آ رہا ہے قانون سارا لکھا ہے لیکن ایک زبان دی جتنے تک قرات کرانے والا نہ ملے گا تو وہ قاری نہیں بن سکتا. ایک زبان کا قاری ہے قلم کا قاری اور قلم کا قاری کب ہوئے گا زبان کا قاری کو قاری ملے گا کرتا تو قلم کے قاری کو قاری ملے گا جاتا. سانو قلم کا قاری ملے جنہیں سانو یہ قانون پڑھا ہے یہ یک دم سیفیت سے تدریج کیوں دی جاتی جو فیض ملتا جاتا ہے جس کو فیض ملے گا انہوں تو پتہ ہے یہ ذکر کیسا ہے جس کو نہیں ملے گا وہ کیا سمجھتا ہے کیا چیز. اللہ صاحب کو سمجھتا ہم ہے مروف صاحب ہے نہیں طالب علم
یہ تھوڑا سا تعارف کراتا ہے. یہ جو وجہ متعلق کی اعتراض ہوتا ہے کہ ساتھی چلے گئے لیکن متصادیہ آپ کی بات. بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ صدق اللہ العظیم. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر الاسرار کے اندر قرآن پاک کی آیت کا ایک جز نقل کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اللہ کا ذکر کرو ایسے جیسے اللہ نے تمہیں ہدایت کی. اب کیسے اللہ نے ہدایت کی ذکر کرنے کی اس کی تفصیل کرتے ہوئے لکھتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر بندے کے اندر ذکر ہے، لطائف ہیں، اور ہر ذکر کا الگ رتبہ ہے، خاص مقام ہے. پہلے ذکر نفسی، پھر قلبی، پہلے لسانی، نفسی، قلبی، روحی، سری، خفی، اخفا. یہ ذکر کی اقسام لکھی ہیں کہ پہلے ذکر لسانی کرنا ہے، پھر نفسی، پھر قلبی، پھر روحی، پھر سری، پھر اخفا. ذکر لسانی کے آگے اس کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، شرح کرتے ہوئے کہ ذکر لسانی زبان سے ذکر کرنے کا محض صرف اور صرف یہ مقصد ہے کہ دل کو بھولا ہوا سبق یاد آ جائے. حقیقت میں ذکر کرنا دل کا کام ہے. حضرت عبد الواحد الگرامی رحمۃ اللہ علیہ یہ سبع سنابل کے اندر لکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اہل میثاق لیا تھا روحوں کو اکٹھا کر کے عالم ارواح میں، اس وقت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ تو تمام روحوں نے کہا کیوں نہیں یا اللہ، تو ہمارا رب ہے. تو اس پہ عبد الواحد الگرامی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتی ہیں جیسے ہی رب تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا تو وہاں پہ اکثر روحوں کو وجد آ گیا تھا. وہاں پہ عالم ارواح میں جیسے ہی یہ کلام سنا تو وہاں پہ روحوں کو وجد آ گیا تھا. اسی طرح غوث پاک نے لکھا کہ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کے دل پہ، قلب پہ ایسے انوار و تجلیات ظاہر ہوتی ہیں کہ جس کی بنا پر اس کی روح پہ ایک ایسا اثر پیدا ہوتا ہے، اسے خوشی محسوس ہوتی ہے اور وہ تڑپنے لگتی ہے. اور تمام جسم میں کیونکہ روح سرایت کی ہوئی ہے تو جب جسم روح تڑپتی ہے تو جسم اس کے ساتھ رہتا ہے. حضرت عبد الواحد الگرامی رحمۃ اللہ لکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ مجھے اپنا خاص بندہ بنا لے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے موسیٰ میرا خاص بندہ بننے کے لیے تجھے سفر کرنا ہوگا، فلاں پہاڑی پہ جاؤ، وہاں ایک میرا بندہ ہے، اس طرح کے جو ہوتے ہیں وہ میرے خاص بندے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پہاڑی پہ پہنچے، دیکھا ایک فقیر ہے وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے یا ہو یا ہو یا ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے سلام کیا. سلام کے بعد ارشاد فرمایا بندے کیا تو دیدار الہی کا طالب ہے، رب کا دیدار کرنا چاہتا ہے یا کوئی اور تمنا ہے؟ مجھے بتا میں تیری رب کی بارگاہ میں سفارش کر دوں. جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک سے رب کا نام نکلا، اس فقیر نے نام سنتے ہی ایسی چیخ ماری وہیں پہ جان دے دی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ اس طرح کے میرے خاص بندے ہوتی ہیں، اگر میرا خاص بندہ بننا چاہتی ہو تو میرے نام پر جان دینے والے بن جاؤ، میرے نام پر جان دینے والے بھی بن جاؤ. ضرور سبحان رضی اللہ عنہ کی سیرت میں کتاب بحیرۃ الاسرار، اس کے اندر میں نے واقعہ پڑھا، عربی میں کتاب تھی لائبریری کے اندر جہاں میں پڑھتا تھا، تو اس میں علامہ محدث اعظم ابن جوزی عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے محدث تھے، لیکن یہ تصوف کا علم نہیں تھا. تو ابتدا میں انہیں جب پتہ چلا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفلوں کے اندر سالکین کو وجد ہوتا ہے اور وہ تڑپ تڑپ کے اپنے کپڑے پھاڑ دیتے ہیں، تو ابن جوزی علیہ السلام نے چند باتیں کی کہ یہ اسراف ہے اور اسراف کرنے والا شیطان کا بھائی ہے، تو یہ اس طرح کے صوفی ہیں. بہرحال ایک مرتبہ ابن جوزی علیہ السلام اپنے شیخ کے ساتھ
حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں حاضر ہوئے، آخر میں بیٹھ گئے، ایک قاری نے تلاوت کی، ایک آیت پڑھی، بیٹھ گیا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ایک آیت کی تفسیر بیان کی۔ تفسیر بیان کرنے کے بعد ابن جوزی نے پوچھا اپنے شیخ سے کہ کیا یہ تفسیر ٹھیک ہے؟ انہوں نے بتایا ٹھیک ہے۔ اسی طرح کرتے کرتے غوث پاک نے اسی ایک آیت کی 8 تفسیریں بیان کی۔ ہر بار ابن جوزی نے پوچھا شیخ سے کہ یہ تفسیر ٹھیک ہے، اس نے بتایا ٹھیک ہے۔ جب نامی تفسیر بیان کی تو آپ کی بات کہا، بس مجھے تو 8 تفسیریں آتی تھی، لیکن غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی ایک آیت کی 40 تفسیریں بیان کی۔ اس پہ ابن جوزی کو شدید تعجب ہوا کہ میں نے تو سمجھا تھا یہ صوفی ہیں، صرف ذکر ہی کرتے ہیں بس، اور کوئی تربیت کوئی کچھ نہیں ہے۔ تو اس پہ شدید تعجب ہوا، اور اس کے بعد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کیلو کال کو چھوڑتی ہیں اب حال کی طرف آتی ہیں۔ آپ نے جیسے ہی لفظ حال بولا تمام سالکین میں وجد و حال طاری ہو گیا، اور لا الہ الا اللہ کی ضرب لگائی، توجہ کی۔ ابن جوزی کو اسی محفل کے اندر اتنا شدید وجد ہوا کہ تڑپتے تڑپتے اپنی قمیض اسی محفل میں پھاڑ دی۔ وہی ابن جوزی اب مل گیا نا، پہلے پتہ نہیں تھا، تو اس کے بعد صوفیاء کی لائن میں آئے، تصوف میں کتابیں لکھی، اور مشکاۃ شریف کی شرح مرآت المنازل جلد نمبر 8، اس میں حدیث پاک ہے حضور علیہ السلام کی ابتدا میں غار ہرا میں جا کر عبادت کیا کرتے تھے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وہاں جو حضور علیہ السلام نزول وحی سے پہلے جا کر ذکر کیا کرتے تھے، وہ عبادت کیا کرتے تھے، وہ اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ بہرحال جب جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، ایک بات تو انہوں نے عرض کی اقرا، تو آپ نے ارشاد فرمایا میں پڑھنے والا نہیں ہوں، یعنی ایسے پڑھنے والا نہیں ہوں، میں اقرا ایسے نہیں پڑھنے والا، میں تو رب کے نام پہ پڑھنے والا ہوں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کو سینے سے لگایا، دبایا، یہاں تک کہ جو مفتی احمد یرقان نیمی علیہ السلام نے ترجمہ کیا، فرماتے ہیں یہاں تک کہ جبرائیل علیہ السلام کو حضور سے تنگی محسوس ہوئی، چھوڑ دیا۔ پھر عرض کی اقرا، آپ نے پھر فرمایا میں ایسے پڑھنے والا نہیں ہوں، پھر دبایا، سینے لگایا، پھر دبایا، پھر چھوڑا، تیسری مرتبہ پھر سینے سے لگایا، پھر چھوڑ دیا۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ الرحمہ نے بھی اسی پہ روشنی ڈالی، اور مفتی احمد یرقان نیمی علیہ الرحمہ وہ لکھتی ہیں کہ یہ 3 مرتبہ سینے سے لگانا کیوں تھا؟ فرماتی ہیں کہ جبرائیل 2 علم لے کر آئے تھے، ایک کار والا، ایک حال والا، ایک فیض لے کر آئے، فیضان لے کر آئے، اور ایک کال کا علم لے کر آئے۔ حال والا علم سینے سے لگا کے حضور کے سینے میں منتقل کیا، اور کال والا علم زبان سے لیا۔ اس پہ لکھتے ہیں کہ یہ ہے اصل، یہ حدیث ان صوفیاء کی اصل ہے جو اپنے سالکین کو توجہ دیا کرتی ہیں اور اپنا حال ان کے سینے میں منتقل کرتی ہیں۔ تو اس پہ انہوں نے لکھا کہ یہ سینے سے لگا کر یہ توجہ کرنا تھا، اور ہمارے صوفیاء کرام بعض نظروں سے لگا کے، بعض نظروں سے، بعض سینے سے لگا کے، اور بعض کو مصافحہ کر کے توجہ دیا کرتی ہیں۔ اور حدیث سے آگے کیا ہے کہ جب حضور علیہ السلام کو 3 مرتبہ سینے سے لگایا، اس کے بعد حضور علیہ السلام نے اقرا بسم ربک الذی خلق یہ سارا پڑھا، تو حضور علیہ السلام کے قلب کی دھڑکن تیز ہو گئی اور پسینہ آ گیا، جلدی جلدی گھر میں گئے اور اوپر کمبل اوڑھا۔ تو یہ مفتی احمد یرقان نیمی علیہ الرحمہ فرماتی ہیں کہ یہ ان پر وجن کی کیفیت تھی۔ یہی ہمارے صوفیاء کرام کی اصل ہے کہ جب وہ توجہ دیتی ہیں تو ان کا مرید بے ہوش ہو جاتا ہے، گر پڑتا ہے۔ اور اسی طرح اسی مشکاۃ شریف کی شرح مرآت المنازل جلد نمبر 8 کے اندر آگے حضور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مناقب جو باب ہے اس کے اندر حدیث پاک ہے کہ حضور علیہ السلام ایک بار آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ تھے، پہاڑ کے اوپر چڑھنے لگے تو پہاڑ ہلنے لگ گیا، پہاڑ ہلنے لگے یہاں تک کہ اوپر سے سنگریزے گرنا شروع ہو گئے۔ تو اس وقت حضور علیہ السلام نے پاؤں سے ٹھوکر ماری پہاڑ کو اور ارشاد فرمایا رک جا، تجھے نہیں پتا کہ تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ تو اس پہ حضور علیہ السلام
फरमाते हैं ये असल है उन सूफिया की जिनको महापर में वजद हुआ करता है, और इससे ये पता चला कि जो लोग वजद का इनकार करती हैं उनके दिल पत्थर से भी ज्यादा सख्त है। तो ये हक है, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाए, इस्तिकामत अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मा यतसाअलून अनिन्नबइल अज़ीम अल्लज़ी हुम फ़ीहि मुख़्तलिफ़ून कल्ला सयअलमून सुम्मा कल्ला सयअलमून अलम नजअलिल अर्ज़ मिहादन वल जिबाला औतादा वख़लक़नाकुम अज़वाजा वजअलना नौमकुम सुबाता वजअलना अल-लैला लिबासन वजअलना अन-नहारा मआशा वबनैना फ़ौक़कुम सबअन शिदादा वजअलना सिराजन वहाजा वअनज़लना मिनल मुअस्सिराति माअन सज्जाजा लिनुख़्रिज बिही हब्बन वनबाता वजन्नातिन अल्फ़ाफ़ा इन्ना यौमल फ़स्लि काना मिक़ाता यौमा युनफ़ख़ु फ़िस्सूरि फ़तअतून अफ़वाजा वफ़ुतिहतिस समाअु फ़कानत अबवाबा वसुय्यिरतिल जिबालु फ़कानत सराबा इन्ना जहन्नम कानत मिर्सादा लित्ताग़ीन मआबा लाबिसीन फ़ीहा अहक़ाबा ला यज़ूक़ून फ़ीहा बरदन वला शराबा इल्ला हमीमन व ग़स्साक़ा जज़ाअन विफ़ाक़ा इन्नहुम कानू ला यरजून हिसाबा व कज़्ज़बू बिआयातिना किज़्ज़ाबा व कुल्ल शैइन अहصयनाहु किताबा फ़ज़ूक़ू फ़लन नज़ीदकुम इल्ला अज़ाबा इन्न लिलमुत्तक़ीन मफ़ाज़ा हदाइक़ व अअनाबा व कवाइब अतराबा व कअसन दिहाक़ा ला यस्मऊन फ़ीहा लग़वन वला किज़्ज़ाबा जज़ाअन मिन रब्बिका अताअन हिसाबा रब्बिस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا آمنت بالله صدق الله العظيم। तो ये गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला का जो वाक़या मैंने बयान किया है कि गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला ने महफ़िल के अंदर जब बयान किया तो बयान के बाद फरमाया ये किलो काल था, किलो काल को छोड़ते हैं। यानी किलो काल को छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि इल्म को छोड़ता नहीं, कि किलो काल भी खत्म हुआ है, अब हाल की तरफ आते हैं। तो इसके बाद ये वाक़या पड़ा हुआ था और सिर्रुल असरार के अंदर गौसे पाक ने ये लिखा है, कुरान पाक की आयत जो मैंने पढ़ी है, वज़्कुरूहु कमा हदाकुम, अल्लाह का जिक्र करो ऐसे जैसे अल्लाह ने तुम्हें हिदायत की है। मतलब एक कानून है जिक्र करने का, उस तरह जिक्र करो। आगे इसकी तफसीर करते हुए गौसे पाक ने लिखा है कि पहले जिक्र ज़बानी, फिर नफ्सी, कल्बी, रूही, सिरी, खफ़ी, अख़फ़ा, ये तरतीब वाला जिक्र है, इस तरह जिक्र करना है। तो ये पढ़ा हुआ था कि इस तरह जिक्र भी है। और ये वाक़या भाई गौसे पाक की ऐसी महफ़िलें होती हैं। तो पीरो मुर्शिद एक बार फैसलाबाद में तशरीफ ले आए तो वहाँ पे मुनाज़िर इस्लाम सईद अहमद असद साहब का बयान था। बयान के बाद पीरो मुर्शिद ने मैं पकड़ा, जब मुनाज़िर इस्लाम ने बयान किया तो बयान के बाद पीरो मुर्शिद ने मैं पकड़ा और इरशाद फरमाया ये था किलोकाल, हमने हार का इनाम पढ़ा है। तो जैसे ही सरकार ने लफ्ज़ हार बोला तो सारे मीन में हारदारी हो गया। तो मेरे दिल में ये बात आई कि ये
مجھے کنفرم ہو گیا کہ یہی وہ محفلیں ہیں جو ہمارے اسلاف کی ہوا کرتی تھی، ہمارے بزرگان دین کی ہوا کرتی تھی، غوث پاک رضی اللہ عنہ کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ ان میں وجد ہوا کرتا تھا. تو یہی وہ محفلیں ہیں جو کہ ہوا کرتی ہیں، اور ذکر یہی وہی انداز میں کر رہے ہیں جیسا کہ غوث پاک کرواتی ہیں. پہلے میں فیصلہ آباد فیضان مدینہ کے اندر درس نظامی کرتا تھا، تو اس میں اکثر تصوف کی کتابیں پڑھا کرتے تھے. تو غوث پاک رضی اللہ عنہ کی زیادہ پڑھتے تھے، قادری تھے. تو اس میں اکثر اور بھی بزرگان دین کی کتابوں میں یہ پڑھا کہ قلب روح سے خفی افا یہ ایک طریقہ ہے، یہ ہر بندے کے اندر لطائف ہیں. اور محمد پارسا علیہ رحمۃ اللہ علیہ رسائل نقشبندیہ کے اندر رسالہ روحی ہے، اس کے اندر ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک زبان کا ذکر ہے، ایک قلب کا ذکر ہے. زبان کا ذکر ہر کوئی کر لیتا ہے، قلب کا ذکر کوئی بھی نہیں کر سکتا سوائے شیخ کامل کے. وہ کسی آدمی کو توجہ کرے تو تب وہ ذکر کرتا ہے. تو اس پہ لکھا، اسی کی آگے مزید وضاحت کو لکھا کہ جو صرف زبان کا ذکر کرتا ہے وہ ذاکر نہیں ہے. حقیقی ذاکر وہ ہے جو زبان دل سے ذکر کرتا ہے. تو یہ میں یہ پڑھا کہ ذکر کی اقسام ہے قلب سارا. تو میں نے پوچھا کہ یہ کیا مطلب ہے اس کا، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ